الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین محترم، میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ توبہ ہے کہ مومن کا یہ بہت بڑا وصف ہے کہ اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اپنے رب سے فوری طور پر جو ہے معافی مانگتا ہے۔ میرے دوستو، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا اللہ جو ہے وہ ہمارے اوپر مہربان ہے، وہ ہمارے ساتھ محبت جو ہے کر رہا ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے عام معافی کا اعلان جو ہے کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنی جلدی بھی ہو سکے معافی جو ہے مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ مومن کی یہ بہت بڑی شان ہے کہ اس سے جب بھی کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ شرمندگی جو ہے محسوس کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ میرے دوستو، معافی مانگنے میں ہی ہمارے لیے نفع ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی گناہ کے اوپر ڈٹنا نہیں چاہیے۔ گناہ پہ ڈٹنے کی یاد رکھیں، دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ گناہ جو ہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اللہ سے ڈرے نہ، اللہ کی بارگاہ میں جھکے نہ، اللہ سے اس کی معافی نہ مانگے، اس کو کہتے ہیں گناہ کے اوپر ڈٹے رہنا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، بلکہ یہ کہے یار کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسا بندوں سے ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ گناہ
چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، گناہ ایک جرم ہوتا ہے، اس سے جتنی جلدی ہو سکے ہم لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے، اور جب ہم معافی مانگ لیں گے تو ہمیں اللہ کی رحمت بھی مل جائے گی اور اللہ کی محبت بھی مل جائے گی۔ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ ہود میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے خوشخبری دی، کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ معافی مانگو گناہوں سے اپنے رب سے۔ تم معافی مانگو گناہوں سے اپنے رب سے، یعنی رب یہ کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس نے ہم کو معاف کرنا ہے، تو ہم کو دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، اللہ نے کہا اس کے بعد میرے آگے توبہ کرو، یعنی معافی مانگ کر یہ تہیہ، یہ عزم کرو کہ مولا اب میں جو ہے گناہ نہیں کروں گا، بلکہ تیری بارگاہ میں جھکا رہوں گا، میں وہ کچھ کروں گا جو تیرا اور تیرے حبیب کا حکم ہے۔ اس کو کہتے ہیں توبہ، اللہ کے آگے توبہ کرنا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، جو پہلے ہو چکے ہیں مجھ کو معاف کر دے۔ میرا رب بے شک بڑا رحمت والا اور محبت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ خوشخبری دے دی کہ جو ہمارا رب ہے اللہ، وہ رحمت والا ہے، وہ محبت والا ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خاتمے کی جانب جا رہی ہیں، پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے، پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کہیں ہم مولا کی رحمت سے، اپنے مولا کی محبت سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمت کو پانے کے لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے ایز سون ایز ہم کو جو ہے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ میرے دوستو چلے آئیں آپ کے ذوق کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کے پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث احمد کے اندر بھی موجود ہے اور الحاکم کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے کہا مجھے تیری ذات کی قسم، کس کو کہا؟ اللہ کو، اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مجھے تیری ذات کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ تو دیر تو ہماری جانب سے ہے،
اللہ کی جانب سے کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ تو ہمیں معاف کرنا چاہ رہا ہے، اپنی رحمتیں ہمارے اوپر برسانا چاہ رہا ہے، اور ہم لوگوں کو اپنا محبوب جو ہے بنانا چاہ رہا ہے۔ بس اس نے ہم سے صرف یہ کہا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، صاف ستھرے ہو جائیں۔ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں جو توبہ کرتے ہیں، اور میں ان سے محبت کرتا ہوں جو پاک صاف رہتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہم سے محبت کرے، تو پھر یہ چیز ہے، گناہوں سے توبہ کر لو اور صاف ستھرے ہو جاؤ۔ کیوں بھائی؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی جانب ہم نے جانا ہے، تو پھر ہمیں صاف ستھرے ہو کر جانا چاہیے، پاک ہو کر جانا چاہیے۔ تو میرے دوستو، ہم اپنی زندگیوں کو صاف ستھرا کیسے بنا سکتے ہیں، پاکیزہ کیسے کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو خوبصورت ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے جملے بڑے قیمتی ہیں، لیکن وقت نہیں ہے، ٹچ ضرور دینا چاہوں گا تاکہ آپ کا ذوق تازہ ہو جائے کہ ہم نے صاف ستھرا اپنے آپ کو کیسے کرنا ہے۔ پہلے اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں، لیکن ایک ایک فکرے کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، ایک ایک فکرے کے اوپر۔ یہ بڑی خاص باتیں کرنے جا رہا ہوں، حافظ صاحب آپ نے بھی توجہ رکھنی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ہر قسم کی عقائد کی ناپاکی سے بچنا ہے۔ کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھنا جو ہمیں ہمارے اللہ سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جائے۔ کوئی کفر والا، شرک والا عقیدہ ہم لوگوں نے نہیں رکھنا، اور کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھنا جس سے اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہو۔ اور ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کینے کو، بغض کو، حسد کو، تعصب کو، لالچ کو، طمع کو، ان ساری چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، دور رہنا ہے۔ اور جب ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے تو ہماری جو زندگی ہے وہ پاک ہونا شروع ہو جائے گی۔ میرے دوستو، ہمیں بدفعلی سے، بدکاری سے، بدعملی سے دور رہنا ہے۔ جب دور رہیں گے تو زندگی خود بخود پاک ہونا شروع ہو جائے گی۔ میرے دوستو، ہمیں عریانی سے، فحاشی سے، زناکاری سے دور رہنا ہے۔ دور رہیں گے تو زندگی خود بخود پاک ہونا شروع ہو جائے۔ میرے دوستو، ہمیں حرام کی روزی سے دور رہنا ہے۔ دور رہیں گے تو ہماری زندگی خود بخود پاک ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہم اپنے مولا کی جانب گامزن ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی نظروں کو پاک کرنا ہے تو زندگی خود بخود پاک ہونا شروع ہو جائے۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی زبانوں کو پاک کرنا ہے، زندگی خود بخود پاک ہونا شروع ہو جائے گی۔
میرے دوستو ہمیں اپنے ظاہر سے اپنے باطن سے ہر قسم کی گندگیوں کو دور رکھنا ہے، زندگی خود بخود پاک ہونا شروع ہو جائے گی۔ میرے دوستو ہمیں اپنے دل کو پاکیزہ کرنا ہے، زندگی خود بخود جو ہے پاک ہونا شروع ہو جائے گی۔ میرے دوستو ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی ہے، زندگی خود بخود پاک ہونا شروع ہو جائے گی۔ میرے دوستو ہمیں دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اتنی عزت دینی ہے جتنی ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دیتے ہیں، زندگی خود بخود پاک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب زندگی کو خوبصورت کیسے بنانا ہے؟ یاد رکھیں زندگی خوبصورت بنتی ہے ایمان سے، کہ اپنے ایمان کو ہم لوگوں نے پختہ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ایمان جو ہوتا ہے یاد رکھیں وہ زندگی کا حسن ہوتا ہے۔ جتنا جس بندے کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اس کی زندگی اتنی حسین ہوتی چلی جائے گی۔ میرے دوستو زندگی خوبصورت ہوتی ہے عبادت کرنے سے۔ عبادت جو ہے وہ زندگی کا یاد رکھیں وہ بہت بڑا حسن ہے، اس کے بغیر زندگی ہماری حسین نہیں ہو سکتی۔ اعمال صالح جو ہوتے ہیں یہ کرنے سے ہماری زندگی جو ہے حسین ہو جائے گی، اور اعمال صالح کو ہی یاد رکھیں عبادت کہتے ہیں، کہ ہر وہ فعل ہر وہ عمل جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کیا جائے، یاد رکھیں وہ ہر فعل وہ ہر عمل جو ہے عبادت بنتا چلا جائے گا اور ہماری زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ میرے دوستو زندگی کا حسن ہوتا ہے علم۔ علم جو ہے بندے میں نکھار پیدا کر دیتا ہے، بندے کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ علم جو ہے بندے کو آگاہی فراہم کرتا ہے، علم سے بندے کو تمیز آتی ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، علم سے بندے کو پتہ چلتا ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، علم سے بندے کو پتہ چلتا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے۔ اس لیے اپنے علم کو زیادہ کرو، enhance your knowledge, change yourself، کہ جتنا آپ کا جو علم ہے بڑھتا چلا جائے گا اتنے تم بدلتے چلے جاؤ گے، حسین ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور انسانی کی زندگی کا جو حسن ہوتے ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں رشتے۔ رشتے جو ہوتے ہیں بندے کا یاد رکھیں وہ حسن ہوتے۔ جتنا بندہ اپنے رشتوں سے مالا مال ہوتا ہے اتنا ہی وہ حسین ہوتا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے رشتوں کی قدر کرو، اہمیت دو، پھر انسان کی زندگی کا جو حسن ہوتا ہے وہ اس کے اخلاق ہوتے۔ اخلاق کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا نیکی کے کاموں میں اور بدی کے کاموں سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچانا، اس کو حسن خلق کہتے ہیں۔ اس کے بعد حسن معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے زندگی کے روزمرہ کے کام کاج ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو کام کاج ہیں ہم
خوش معاملہ کے ساتھ کریں، اچھی ڈیلنگ کریں، تو ہماری زندگی جو ہے وہ خود بخود خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر ہم کسی کو کوئی خوشی دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اس سے بھی ہماری جو زندگی ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی۔ کسی کا دکھ بانٹتے ہیں، اس سے بھی ہماری زندگی جو ہے وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، زندگی ہماری بیت رہی ہے، جتنا بھی ہمیں وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مل رہا ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں کو خوبصورت کرنا چاہیے اور صاف ستھرا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم۔